نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا تقلید کا ثبوت خود قرآن کریم اور احادیث مبارکہ اور صحابہ کرام کے اقوال و افعال اور خیر القرون اور آج تک جو امت کا تعامل ہے، ان سب سے تقلید کا جواز اور اس کا ثبوت ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن نازل ہوا، قرآن کریم کی آیات سے ہم نے آپ کو بتایا کہ تقلید ثابت ہوتی ہے، اور جو لوگ اس کا غلط مفہوم اخذ کرتے ہیں وہ بھی ہم نے آپ کو بتایا، اس کا صحیح مطلب بھی آپ کو بتا دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور مبارک میں صحابہ کرام کو مختلف علاقوں میں، مختلف صوبوں میں قاضی اور مفتی بنا کر بھیجا۔ بعض صحابہ کرام کو بھیجا کہ جاؤ فلانے لوگوں کے جھگڑوں کا فیصلہ کریں۔ حضرت معاذ بن جبل کو، حضرت خالد بن ولید کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کے حصوں کا گورنر بنا کے بھیجا۔ تو وہ وہاں جا کے کیا کرتے تھے؟ فیصلے کرتے تھے، فتوے دیا کرتے تھے، تو لوگ انہی کی تقلید کرتے تھے، انہی کو فالو کرتے۔ صحابہ کرام کے دور کی طرف آتے ہیں تو صحابہ کرام کے دور میں مدینے والے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید شخصی کرتے تھے، یعنی انہی کی تقلید کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ گئے مکہ میں اور ان سے مسئلہ پوچھا۔ عبداللہ بن عباس نے وہ مسئلہ بتایا جو کہ حضرت زید بن ثابت کے فتوے کے خلاف تھا۔ تو مدینے والوں نے عبداللہ بن عباس جو کہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں، اور بلکہ صحابہ کرام کے جو صغار صحابہ ہیں، یعنی کم عمر صحابہ کرام میں سے ایک بہت بڑی شخصیت شمار ہوتی ہے، تو ان کی فتوے کو مدینہ والوں نے رد کر دیا اور یہ کہہ کر رد کر دیا کہ ہم تو حضرت زید بن ثابت کے فتوے پہ چلتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تقلید کرنا اور تقلید کی وہ صورت جس کو تقلید شخصی کہتے ہیں، یعنی کہ ایک ہی شخص کی تقلید کرنا، یہ بھی قرآن و سنت سے ثابت۔ اصل میں دیکھیں تقلید کی مثال آپ سمجھ رہے ہیں کہ تقلید کرنا کیوں ضروری ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ یہ بات تو ہمیں پتہ ہے کہ قرآن و سنت میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، لیکن ہر مسئلہ اگر ہم سے کوئی پوچھے یا ایک عام آدمی سے یا ایک عام عالم دین سے کوئی پوچھے کہ قرآن کریم سے ہر مسئلہ نکال کے دکھا تو وہ نہیں نکال کے دکھا سکتے۔ یہ مجتہدین ہی کا کام ہوتا ہے کہ وہ ہر مسئلے کا قرآن و سنت سے حل پیش کرے، اور حقیقت یہی ہے کہ قرآن و سنت میں ہر مسئلے کا حل ہے، لیکن اس کے لیے بڑی ذہانت چاہیے، بڑی فراست چاہیے، بڑا علم چاہیے۔ اور اس مسئلے کو، اس بات کو سمجھنے کے لیے دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک دیکھیں، ایک کنواں یا بورنگ کی مثال لے رہے ہیں۔ ہمیں بتایا کہ زمین کے ہر حصے میں پانی ہے، زمین میں اللہ تعالیٰ نے پانی پیدا فرمایا ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ زمین کے ہر حصے میں پانی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ پانی ہمیں نظر نہیں آتا، اس کے لیے کھدائی کرنا پڑتی ہے، تو جب کھدائی کرنے والا کھدائی کرتا ہے اور پانی نکلتا ہے آخرکار، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کیا اس پانی نکالنے والے جو وہ مزدور ہیں ان کو کہتے ہیں کہ پانی اس نے پیدا کیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پانی اللہ نے پیدا کیا، اس کھدائی کرنے والے نے اور اس محنت کرنے والے نے، مشقت کرنے والے نے صرف اس پانی کو ظاہر کر دیا، پہلے سے موجود تھا لیکن اس کو نکالا ہے، ظاہر کر دیا۔ تو ائمہ مجتہدین کی یہی مثال ہوتی ہے کہ قرآن و سنت ایک زمین کی طرح ہے، اس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، اس کے اندر ہر چیز کا حل موجود ہے، لیکن اس کو نکالتے کون ہیں؟ جو محنت کرنے والے ہیں، مجتہدین ہیں، جو مشقت کرتے ہیں، اپنی جان کھپاتے ہیں اور اندر جا کر وہ مسئلہ نکال کے لاتے ہیں۔ تو اس کو مجتہدین کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ شریعت بنانے والے ہیں، شریعت تو اللہ تعالیٰ نے بنائی، اللہ کے رسول نے شریعت ہمیں دی ہے، لیکن یہ جو مجتہدین کیا کرتے ہیں؟ اس قرآن و سنت میں غور کر کے نئے مسائل اور قرآن و سنت کی روشنی میں نکالتے ہیں۔
تو یہ ائمہ مجتہدین شارع نہیں ہوتے، یہ شریعت بنانے والے نہیں ہوتے، بلکہ اس کی شارح تشریح کرنے والے اور مستنبط استنباط کرنے والے ہوتے ہیں، نکالنے والے ہوتے ہیں مسائل کو، سب کو ظاہر کرنے والے ہوتے ہیں۔ مسائل کا حل پہلے سے موجود ہوتا ہے لیکن اس کو ظاہر کرنا پڑتا ہے، اس کو غور و فکر کر کے اس کو نکالنا پڑتا ہے۔ مجتہدین یہ کام کرتے ہیں۔ ایک دوسری مثال سمجھیں، دیکھیں پاکستان کا آئین لے لیں۔ پاکستان کا آئین چند صفحات پر مشتمل ہے، لیکن پاکستان کے آئین کو دیکھ کر ہر زمانے سے 70-75 سال سے جج اور ہمارے جو عدلیہ ہے وہ اس کو دیکھ کر فیصلہ کرتی ہے۔ عدلیہ نے 70-75 سالوں میں جو فیصلے کیے اس کا ایک انبار ہے، دفتروں کے دفتر بھرے ہوئے ہیں، لیکن یہ دفتروں کے دفتر کس طرح وجود میں آئے؟ ان چند صفحات کے آئین سے وجود میں آئے۔ اور بعض اوقات ان ججوں میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے، آئین تو ایک ہی ہے لیکن اس آئین کے مفہوم کو سمجھنے میں ججوں کا اختلاف ہو جاتا ہے، ایک جج کا فیصلہ کچھ ہوتا ہے، دوسرے جج کا فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے، اور اس کو حسن مانا جاتا ہے اور اس کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ ہاں آئین کے مطابق اس کیس کا حل یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے، اور دونوں ہی کے دلائل اپنے اپنے موجود ہوتے ہیں۔ تو یہی مثال ہے قرآن و سنت کی اور اجتہاد اور استنباط کی اور ائمہ دین کے مسالک کی، کہ قرآن و سنت تو ایک آئین ہے، اس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، لیکن غور و فکر کرنا پڑتا ہے۔ ائمہ دین کے سامنے مسائل آتے گئے اور آج تک آ رہے ہیں، قیامت تک مسائل آتے رہیں گے۔ ان مسائل کو اس آئین جو کہ ہمارا آئین ہے قرآن و سنت، اس آئین کے مطابق نکالتے رہنا، اور اس کی وجہ سے دیکھیں کتنا ایک ذخیرہ وجود میں آ گیا، فقہ کی کتابوں کا ایک ذخیرہ وجود میں آ گیا، فقہ، تفسیر، حدیث، یہ سارے کے سارے جو وجود میں آئے وہ قرآن و سنت سے وجود میں آئے۔ اصل قرآن و سنت ہے، اور اس سے جو انبار کتابوں کا نکلا ہے ذخیرہ، اتنا بڑا ذخیرہ نکلا ہے، وہ اسی قرآن و سنت کی تشریح ہے۔ اس طریقے سے جج تشریح کرتے ہیں آئین کی اور اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو اسی طریقے سے ائمہ دین میں بھی آئین اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، اور جو کوئی بری بات۔ تو امید ہے کہ اجتہاد اور ائمہ دین کے جو مسالک کو سمجھنے کے لیے اس میں آپ کو ان مثالوں سے بڑا فائدہ ہوگا۔ پھر دیکھیں ایک زمانے تک تو مجتہدین اس طرح کے مجتہدین پیدا ہوتے رہے، تقریباً 30 سے 35 کے قریب مجتہدین پیدا ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مقبولیت صرف 4 حضرات۔ ان 4 حضرات کو مقبولیت کس وجہ سے دی وہ تو اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن ایک ظاہری اسباب کی بنیاد پر کہ ان کے اندر علوم اور بصیرت، ذہانت بہت زیادہ تھی، مہارت بہت زیادہ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت بھی بہت زیادہ تھی۔ عبادت کہا جاتا ہے نا کہ کسی کے علم کا فائدہ اور فیض اس وقت زیادہ پھیلتا ہے جب اللہ تعالیٰ کو انہوں نے راضی بہت زیادہ کیا ہو اور خلق خدا کو راضی کیا ہو، سب کے حقوق ادا کیے ہو، تو ممکن ہے کہ ان حضرات نے اللہ تعالیٰ کی عبادت بہت زیادہ کی، جیسے کہ ان حضرات کی جو چاروں ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، ان کے جب احوال پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح کی عظیمت والے یہ حضرات تھے، کتنے لمبے نوافل پڑھتے تھے، کتنے انہوں نے حج کیے، اور کس قدر انہوں نے علم کا اور شریعت کا پاسبانی کا خیال رکھا۔ تو اور اس کے علاوہ ان کے شاگرد بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے شاگرد زبردست قسم کے شاگرد کیے کہ ان شاگردوں نے ان کے علوم کو مدون کیا اور کتابوں میں لکھ لیا، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مسالک کو خلافت کا جو اسلامی ممالک تھے، اسلامی خلافتیں، ان کے دور میں ان کو رائج بھی کر دیا۔ ہارون رشید کے زمانے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو مسلک تھا وہ رائج ہو گیا، اور پھر وہ جتنے بھی محمود غزنوی ہوں یا جتنے بھی فاتحین آئے، سلطنت عثمانیہ ہو یا محمود غزنوی کی سلطنت و خلافت عباسیہ ہو، یہ ساری خلافتوں میں مذہبی حنفی رائج رہا، کہیں شافعی مذہب رائج رہا، مصر وغیرہ میں، ملیشیا وغیرہ میں جو ہے امام شافعی مذہب رائج رہا، اور الجزائر وغیرہ میں مالکی مسلک رائج رہا، اور سعودیہ وغیرہ میں حنبلی مسلک رائج رہا، اور آج بھی رائج ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے من جانب اللہ 4 مسالک میں، اور یہ 4 مسالک ایسے ہیں کہ بعض محققین حضرات فرماتے ہیں کہ
دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں، مسلمانوں کے طبقات ہیں، ان کے مزاج ہیں، ان مزاجوں کے مناسب حال مسالک اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ یعنی کہ پاکستان، ہندوستان میں جس میں یہاں کے لوگوں کا جس طرح کا مزاج تھا تو حنفی مذہب ان کے مزاج کے مناسب ہے، اور ملائیشیا میں شافی مسلک کے